میں تو ایک میرا پورا بیان ہے کہ اپنی تنخواہ لوگ دوسروں کو نہیں بتاتے، بتانی بھی نہیں چاہیے، اپنی ارننگ نہیں بتاتے، بتانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ تو کھڑے ہو گئے، سامنے والا پھر گڑبڑ شروع کر دیتا ہے. جیسے وہ دکان میں آپ کے پاس کھلے پیسے ہیں، لوگ آتے ہیں، بھائی 1000 کا کھلا مل جائے گا، آپ کا وہاں مل جائے، ہاں 1000 کا کھلا ہے، آپ کا وہاں ہے، دے دیا اس کو چینج. تو کسٹمر کو کیا دو گے بھائی؟ سب کو 5,000 کے کھلے جب دے دیا آپ نے، چینج دے دیا، کسٹمر کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہے ہی نہیں. تو ایسے موقع پہ اگر صاف طور پہ کہو گے ہاں ہے مگر آپ کو دوں گا نہیں، تو وہ چھوڑے گا؟ تو ایسی مجبوری میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سامنے والا آپ پہ ظلم کرے گا، وہاں گول مول بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا، چلنا تو معاشرے میں سروائیو بھی تو کرنا ہے نا. سب کچھ بتا دیں، ہاتھ پاؤں کٹوا دیں، مشہور ہے نا، سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگ آپ کے سچ سے بعض دفعہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے بتا دیا میری اتنی تنخواہ ہے، وہ پوچھ رہے بچت کتنی ہے، جی میری اتنی بچت ہے. تو یار اتنی بچت کا مطلب یہ آپ کے ضرورت کے نہیں ہے نا، تو مجھے 1,00,000 روپے قرض دے دو، کیا جا رہا ہے آپ؟ اب آپ نہیں دو گے تو مصیبت، دو گے تو اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ. تو ایسی مجبوری میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سامنے والا آپ پر ظلم کرے گا اگر میں نے سچ بتایا، تو ایسی مجبوری میں شریعت نے گول مول بات کرنے کی اجازت دی ہے، جس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں. ورا یوری توریتن کا معنی ہے چھپانا. آپ اصل کنڈیشن کو چھپا دے، جھوٹ نہیں بولتے، گھما دیتے ہیں بات کو، ٹہلا دیتے ہیں. تو یہ مجبوری میں تو ٹھیک ہے. مجبوری کا مطلب نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے کہ وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو جیسے باس جو ہے نا آپ سے بعض دفعہ پوچھتا ہے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ بول دو اچھے ہیں، تو وہ یہ کنجوس ہوتے ہیں آج کل زیادہ تر، سوائے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. وہ کنجوس پھر آپ کی تنخواہ اور کم کر دے گا کہ یار یہ تو ویسے ہی گزارا کر رہے ہیں، اس کو ضرورت کیا ہے. خود اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا کہ مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو، میں تو ارننگ بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہوں. جو باس ہے اس کو کون سا ضرورت ہے بھائی، پیسہ کما رہے ٹھیک ٹھاک. لیکن جو غریب ملازم ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کو تنخواہ دی جاتی. مسجد میں اماموں کا بھی یہی حال ہے. مسجد میں امام کی جو تنخواہ رکھی جاتی ہے نا کہ بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے، اتنی میں گزارا نہیں ہو رہا آپ کا، تو بھئی گزارا تو 5,000 میں بھی ہوتا ہے. سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھاؤ، گزارا 5,000 میں انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کو سوکھی روٹی تو ملتی نہیں ہے، روٹی 5,000 میں کہاں، تو بھئی بھوسی ٹکڑے والے سے خریدو. آپ بھوسی ٹکڑے والے سے ہول سیل کے حساب سے روٹی خریدو اور صبح پانی میں ڈبو کے کھاؤ، طاقت آئے گی. اگر آپ کہو گے نا اس سے طاقت نہیں آئے گی، غلط ہے. بھینسوں کو یہی کھلاتے ہیں، 20-20 کلو دودھ نکالتی ہیں کہ نہیں نکالتی؟ تو آپ کا تو 1 کلو دودھ بھی نہیں نکالنا تو آپ کی باڈی میں طاقت کیوں نہیں ہے؟ طاقت بہت ہے. تو ضرورت تو بھائی 5-6 ہزار میں بھی پوری، یعنی مرے گا نہیں، زندہ رہ لے گا. تو لیکن کیا ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں، مسجدوں کمیٹی والوں سے، پوری دنیا میں جو جتنے بھی مسجد کمیٹیاں ہیں ہم ان سے کہتے ہیں امام کو اتنی تنخواہ تو کم از کم دو کہ جتنی اس محلے میں ایک نارمل متوسط درجے کے آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے، تاکہ وہ اس محلے میں، جس محلے کا امام ہے نا اسی حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس محلے میں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اسے یہ احساس نہ ہو کہ ان کا یہ مالی لحاظ سے مجھ سے برتر ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہو، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ہو. بھائی تمہارے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہیں، تم ہماری دعوت کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو بیچارہ وہ انتظار میں ہو کہ فلانا کا انا للہ ہوگا تو جمعرات کو ان کے ہاں سے کوفتے سے سال ثواب کے لیے ہمارے گھر آئیں گے تو کوفتے پکیں گے، ورنہ ہمیں کوفتے دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے. یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. امام کو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی ضرورت کے حساب سے کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں جو امام کو ایسی تنخواہ دے رہے ہیں نا، اس صدر سے بولو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے تم اس میں گزارا کر لو. گھر کا بھی یہی معاملہ ہے، ایسے کھٹے پٹانے گھر دیے جاتے ہیں. زیادہ تر، ساری مسجدوں میں نہیں، بہت سی مسجدوں میں اچھے حالات بھی ہیں.
تو گھر اس کو بالکل ایسا کھٹارا دیا جائے گا. تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا اس محلے میں لوگوں کے گھر ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو علاقے کا کونسلر بنا دیں, درمیانہ ایک ریشو تو نکالا جائے نا, یہاں کے غریب کو اور امیر کو دیکھ کے ایک ریشو بھئی یہاں غریب آدمی کی تنخواہ اتنی ہے, پیسے والے کی اتنی ہے, تو اس کی درمیانی رکھی جائے کم از کم. تو ایسے موقع پہ مسجد کا امام سے لوگ پوچھیں گے ضرورت پوری ہو رہی ہے, وہ بیچارہ سچ سچ بتاتا ہے. امام حضرات تو اکثر سخی ہوتے ہیں. یہ مولوی لفظ ایسا ہے نا کہ سخاوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ عجیب بات بتا دوں, مولویوں کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لو, لیکن میں نے جتنے مولوی دیکھے ہیں سخی بہرحال سب دیکھے ہیں. یہ ایک دین کی علم کی برکت ہے کہ انسان جب مدرسے میں پڑھتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, تو ایک چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے, کنجوسی. یہ پتہ نہیں علم کے لواز کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں, آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو ان میں زیادہ تر میں کیا ہوتی ہے, سخاوت. ہم نے علماء میں کنجوسی نہیں دیکھی اب تک. میں نے کوئی ایسا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کنجوس ہو. تبھی آپ دیکھیں کہ علماء میں اکثریت بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ورنہ تو شاید 100% اسی طرح معاملہ ہے. جو اہل حق علماء ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اہل حق علماء میں 99.9% میں نے کبھی مالی لحاظ سے روتے ہوئے نہیں دیکھے. ہائے 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 کرتے ہوئے نا, ہائے گزارا ہی نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا. خوش رہتے ہیں, سفید پوش جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح رہتے ہیں. گزارا ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو وہ گھر کا مسئلہ ہوتا ہے. باہر آپ سے ایسے ہی ملیں گے جیسے بہت سے بھی زیادہ اچھا کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی. کسی کے پاس کھلانے کا ٹائم نہ ہو تو ایک الگ بات ہے.